نہیں یقین آتا دیکھ کی آنکھوں میں آنسو، دیکھے بڈھوں کی آنکھوں میں آنسو، صرف ایک سہارا ہے، گرتی دیوار کو دھکا نہ دینا، گرتی دیوار کو ارمانوں کا سہارا دے دیو۔ جا ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے، ابا خبردار معاشرت کے ساتھ میری ابی میرے سے نہ پوچھو کیسی لگائی لاؤں، کالی لاؤں، گوری لاؤں، ابا تو اندھی بھی لے کے آئے گی، خدا کی قسم مجھے جنت کی حور سے زیادہ پسند ہے۔ پھر دیکھ دعا ماں باپ کی ہوگی، تیری گود میں ولی آئے گے، غوث آئے گے، قطب آئے گے، خدا بیٹی دے گا، نام رقیہ زینب رکھ دے، رب اکبر کی قسم نام فاطمہ رکھ دے، اللہ ان کا کردار بھی عطا فرمائے گا۔ پھر گلگلی کے اندر تجھے یہ نکڑیاں کھیلتی نظر نہیں آئے گی، نظر تیری ہوگی، گود تیری گھر والی کی ہوگی، تیرے محلے میں خدا رابعہ بصریہ کو کھیلتا تجھے دکھائی دے گا۔ بس یہ پیغام تھا میرے ویروں، بس ایک ہی پیغام ہے، جو ماں باپ کا نہ سمجھ سکا وہ اللہ کو کیا سمجھے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حرم میں بیٹھے، ایک جوان آیا، چڈی کے اوپر بڈی اٹھا رکھی، وہ کہنے لگا یہ میری امی ہے، پورا حج میں نے کندھے پر بٹھا کے کرایا، اس کا حق ادا کر دیا، اور میں پرے دفعے ہو جا، یوں کہہ رہا ہے کہ ماں کو ایک حج کرایا، ادا کر دیا۔ تو 7-8 مہینے کا ماں کی گود کے اندر تھا، اللہ نے تیرے میں روح ڈال دی، تو آئے تو پیر مارنے کے قابل ہو گیا، تو نے یوں کر کے ماں اٹا گوندری کام کر رہی، تو نے یوں کر کے پیر مارا، تیری ماں نے کہا اوہ، فرمایا پورا حج کرانا، تو نے اوہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے میرا۔ آج تک جو ماں باپ کو گھور کے دکھایا، زبان درازی کی، ان کے آگے بولے سارے معافی مانگو کو، یا اللہ میری توبہ، مانگ لو معافی، اور گھر کے اندر اگر زندہ ہے تو جا کے پیروں میں پڑ جائیو، اور کہنا جب تک تم سر پہ ہاتھ نہیں پھیرو گے عرش والا رحمت والی چادر میں نہیں چھپائے گا۔ اور تھوڑا سا خیال کرا کرو، اگر ماں ٹھنڈی چھاواں تو باپ بھی ٹھنڈی چھاویں۔ جسے نات خان کو دیکھ لو، ماں انہوں نے کیا کیا نقصان تمہارا۔ خدا کی قسم باپ وہ ٹھنڈی چھائیں جو اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں دیتے دیتے خود گرمی کے اندر قبر میں اتر جاتی ہے۔ جتنا ماں کا باپ کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، بے شک میرے نبی نے ماں کا رتبہ بتلایا، لیکن ماں کی پہچان کرانے والا کون ہے؟ تیرا باپ نہ ہوتا تو کیسے آتا؟ تو کیسے آتا؟ تیری ماں کیسے آتی؟ فرمایا جنت ماں کے قدموں میں، قبولیت باپ کے ہاتھوں میں۔ فرمایا جب تجھے کسی دعا کی حاجت ہو، اپنے باپ کو کیا ہاتھ اٹھا دیا کر، یہ نہ دیکھا کر نمازی بے نمازی، باپ ہو کا ہاتھ اٹھا دے۔ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے اس کے ہاتھ نیچے کر دو، بولنے نہ پائے، جو مانگنا دے دو۔ جب یہ اپنی چٹی داڑھی بالوں کو یوں ہلاتا ہے، اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ سکھی رہے وہ دودھ، سکھی رہے وہ پوت، سکھی رہے وہ نسل جس کے گھر کے اندر ماں باپ عزت کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے گا اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہے گا جی، فرمایا اگر تیرے ماں باپ تیرے سے راضی تو اللہ تیرے سے ناراض ہے۔ اگر تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ایک روٹی کی وجہ سے رونے لگے، سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ فرمایا جس کے ماں باپ راضی ہو کے مر گئے، اس جوال کو پیغام دے دو، قیامت کے دن تلاش کروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حوض کوثر پر لاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا کر یا ماتھے پر بوسہ دوں گا، پھر کملی والا ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ دین سیکھو، دین سکھاؤ، اللہ کرے باتیں آپ میں میرے میں آ جائے۔ اس کے لیے ایک محنت ہے، ایک فکر ہے۔ مدرسوں کی محنت اپنی جگہ، خانقاہوں کی محنت اپنی جگہ، مسجد کے ممبروں کی محنت اپنی جگہ، دعوت و تبلیغ کی محنت اپنی جگہ، ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں بڑا اچھا کام کر رہا۔
اللہ جس شعبے مجھے لگنے کی توفیق دے دے، انشاءاللہ میں ہر شعبے میں لگنے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو؟ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام کرو گے؟ کون کون صبح اللہ کے رستے میں 3 دن لگائے گا؟ کرو نیت انشاءاللہ، کرو کہ انشاءاللہ صبح جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب جمعہ پڑھنے آؤں گا عبدالغفار بن کے نہیں آؤں گا، عبدالستار بن کے نہیں آؤں گا، بلکہ اللہ کا بندہ حضور کا امتی بن کے آؤں گا۔ اس حالت کے اندر آؤں گا، مجھے کھڑا دیکھیں گے خدا یاد آ جائے گا، میرے چہرے میرے کپڑوں کو دیکھیں گے آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔ انشاءاللہ داڑھی چہرے پر سجائیں گے، نیت کرتے ہو؟ داڑھی چہرے پر سجاؤ گے، مسجد مدرسوں کو آباد کرو گے، گھر کے اندر قرآن نماز کو آباد کرو گے، 3 مرتبہ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ایمان عمل میں اللہ ترقی عطا فرمائے، ہمیشہ خوشحال رکھے، آباد رکھے۔